اگر کوئی شخص یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ اپنی پراپرٹی کو ہبہ کے ذریعے جو ہے وہ تقسیم کرنا چاہتا ہے قانونی وارثان کے بیچ میں، تو کیا وہ ایسے کر سکتا ہے؟ ہبہ کرتے وقت پراپرٹی کو کوئی کسی قسم کی ریسٹرکشن بھی امپوز کی گئی ہے قانون کی طرف سے؟ کیا کوئی شخص اپنی پوری پراپرٹی کو کسی بھی ایک شخص کے نام پہ جو ہے وہ ہبہ کر سکتا ہے؟ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو وکالت۔ آج کا لیگل ٹاپک اس چیز سے ریلیٹڈ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنی پراپرٹی میں سے کسی کو ہبہ کرنا چاہتا ہے، گفٹ کرنا چاہتا ہے، سیل آؤٹ نہیں کرنا چاہتا، تو اس کو جو ہے وہ قانونی طور پہ اس چیز کی کتنی اجازت ہے، وہ کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا۔ اپنی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا میرے فیس بک پیج کو لائک کریں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ لیگل ٹاپکس پہ اسی طرح ایڈوائز میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اب آ جاتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف کہ کوئی شخص اگر اپنی پراپرٹی کو جو ہے وہ ہبہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کس طریقے سے کر سکتا ہے، تو کیا اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی ریسٹرکشن امپوز ہے؟ یہ دو حصے ہیں، ان دونوں کے اوپر میں آپ کو جو ہے وہ آج اس ویڈیو میں ایکسپلین کروں گا۔ چھوٹی سی ویڈیو ہے، پوری دیکھیے گا تاکہ ہبہ کے کنسیپٹ کو جو ہے پورے طریقے سے سمجھ لیں۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو پراپرٹی ہبہ کرنا چاہتا ہے تو پہلے نمبر پہ تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس شخص کا اس سے ریلیشن شپ کیا ہے، وہ اس کے بلڈ ریلیشنز میں آ رہا ہے یا وہ اس کے بلڈ ریلیشنز کے علاوہ آ رہا ہے، کیونکہ نارملی جو گفٹ ہے وہ صرف اور صرف بلڈ ریلیشن میں ہو سکتا ہے، یا جو پرمیٹڈ ریلیشن شپس ہیں جس میں خاوند بیوی ہیں، یا جس میں جو ہے وہ بہن بھائی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ کے کلوز ریلیٹیوز ہوتے ہیں اس کو جو ہے وہ آپ گفٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں آپ کا ریلیشن شپ جو ہے وہ اسٹیبلش ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس میں گورنمنٹ کے ٹیکسز بھی انوالو ہوتے ہیں۔ اس لیے کوئی شخص یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جی میں اپنے دوست کو کرتا ہوں، نہیں میرا کزن ہے تو میں اس کو اب گفٹ کر رہا ہوں۔ گفٹ ڈیڈ کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ آن اکاؤنٹ آف نیچرل لو اینڈ افیکشن ہونا چاہیے، یعنی کہ جو آپ کے رشتے ہیں اس میں آپ نے یہ بات اسٹیبلش کرنی ہوتی ہے اور لکھنی پڑتی ہے آپ کو اپنے ہبہ نامے کے اندر کہ میں اس کو یہ کیوں دے رہا ہوں، وہ میری اولاد ہے، وہ میرے والدین ہیں، وہ میرے بہن بھائی ہیں، یا وہ میری بیوی ہے۔ تو اس میں جب تک آپ اس کا ریلیشن شپ اسٹیبلش نہیں کر لیتے اتنی دیر تک جو ہے وہ آپ گفٹ ڈیڈ جو ہے وہ اس کی فیور میں نہیں کر سکتے۔ اس میں جو ہے وہ تمام ٹیکسز اپلائی کرتے ہیں، صرف اس میں جو ہے وہ سی بی ٹی نہیں لگتا، اسٹیمپ ڈیوٹی لگ جاتی ہے، اس میں بھی پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ بلڈ ریلیشنز میں ہے یا وہ کس طریقے سے ڈپینڈنٹس میں ہے، اسپاؤزز میں ہے، ان چیزوں کو جو ہے وہ بیچ میں مینیج کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کے حساب سے جو ہے وہ پھر ٹیکسز اپلائی ہوتے ہیں۔ کیونکہ جسٹ بیکاز کہ وہ میرا کزن ہے اس لیے میں اس کو گفٹ کر رہا، تو عدالت اس چیز کو نہیں مانتی، قانون اس چیز کو نہیں مانتا۔ جو گفٹ ڈیڈ ہے یا ہبہ نامہ ہے وہ صرف بلڈ ریلیشن میں ہونا چاہیے، آن اکاؤنٹ آف نیچرل لو اینڈ افیکشن ہونا چاہیے۔ اب اس میں یہ ہے کہ ریسٹرکشن کے اوپر آ جاتے ہیں کہ کیا کوئی شخص اپنی پوری پراپرٹی جو ہے وہ ہبہ کر سکتا ہے، تو اس میں جو ہے وہ قانون کی طرف سے جو ہے وہ ایک سٹاپ لگایا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جس طرح مثال طور پہ اگر ایک شخص جو ہے وہ 9 مرلے کا مالک ہے اور اس کے اوپر نام پہ جو ہے 9 مرلے کی پراپرٹی، اور اس کو اگر وہ گفٹ ڈیڈ کرنا چاہتا ہے تو اس میں سے وہ صرف اور صرف 3 مرلے کی حد تک جو ہے وہ گفٹ کر سکتا ہے، باقی 6 مرلے کی حد تک وہ گفٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ جو گفٹ کا کنسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ اگر تو وہ تمام لیگل ہیئرز میں جو ہے وہ مساوی طور پہ جو ہے وہ تقسیم کی جا رہی ہے پھر وہ کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ کسی ایک شخص کے نام پہ جو ہے اپنے لیگل ہیئرز میں سے وہ ساری پراپرٹی جو ہے وہ گفٹ کی فارم میں لگوانا چاہتا ہے تو وہ پاسبل نہیں ہے، اس کو انڈیویژن کروایا جائے گا، ڈیوائڈ کر کے جو ہے وہ اس کو وہ کروا لے تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن وہ اسٹریٹ اوے ون گو اہیڈ کے اندر جو ہے وہ پوری پراپرٹی کو جو ہے وہ گفٹ نہیں کر سکتا۔ اس کی بیسک وجہ یہی ہے کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ کوئی بچے اگر والدین کے پاس ہیں تو وہ ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے جو ہے وہ گفٹ ڈیڈ ان کو کر دیتے ہیں، لیکن اس سے جو ہے وہ وراثت کا حق جو ہے جو باقی وارثان جو تھوڑا دور رہتے ہیں وہ افیکٹ ہوتا ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے۔ ہوپ سو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، میرے فیس بک پیج کو لائک کریں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ لیگل ٹاپکس پہ اسی طرح ایڈوائز میں آپ سے شیئر کریں۔